علیکم، میں امداد سومرو۔ بات وہی ہے لانگ مارچ کی جو کاموکی کے بعد اب گجرانوالہ کے پاس ہے، گجرانوالہ کے باہر ابھی جب میں بات کر رہا ہوں تو چندہ قلعہ کے پاس بتایا گیا کہ وہ وہاں پر موجود ہے، اور اس دوران حکومت نے دوبارہ رابطہ بھی کر لیا ہے، مذاکرات بھی شروع ہو چکے ہوئے ہیں۔ اب عجیب و غریب قسم کی کشمکش میں ہے حکومت، یہ پریشر ٹیکٹس ہیں یا ایک وہ کیا ہوتا ہے لاؤ بالی پن ہوتا ہے جو پتہ نہیں ہوتا کیا بات کرنی ہے کیا نہیں کرنی، کس سے بات کرنی ہے کس سے نہیں کرنی، یا تو وہ ہے یا تو بہت زیادہ چالاک حکومت ہے کہ کل تک جن کے متعلق کہا جا رہا تھا کہ جی وہ تو دشمن کے ایجنٹ ہیں، وہ تو جن کے ایجنٹ ہیں، اب ان کے جو لیڈر ہیں ان کو خبریں ہیں کہ جناب ان کو کوٹ لکھپت لاہور کے جیل سے کوٹ لکھپت جیل سے لے کر ان کو لے جایا گیا ہوا ہے اسلام آباد، اور وہاں ان سے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اب یہ ساری صورتحال جو ہے نا، یعنی اب اس میں ناسمجھی کہیے حکومت کی یا چیزوں کو ہینڈل کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا، یا مطلب جس طرح ظاہر ہے اب عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے ان کے جو 3 سال ہیں، کوئی سا بھی ایشو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، کسی بھی معاملے پر خود سے ایفرٹ کر کے یہ لوگ اس بحران سے نہیں نکل پائے، کوئی سا بھی معاملہ ہو، کوئی سا بھی مسئلہ ہو۔ صرف ایک چھوٹی سی مثال میں دے رہا ہوں، ایک دھرنا ہوا تھا ہزارہ کمیونٹی کا کوئٹہ میں، اور اس دھرنے میں یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب آئیں گے تو وہ جو ہمارے شہداء ہیں ان کے، وہ جو دہشت گردی کا شکار ہوئے تھے مزدور کانکن، ان کو ہم پھر دفنائیں گے۔ اب ہوا یہ تھا، ایک سانحہ ہوا تھا ایک بہت بڑا ان کے ساتھ، تو وہ یہ مطالبہ کر رہے تھے اپنی میتیں دیکھ کر کے وزیر اعظم صاحب آئیں اور ہمیں بتائیں کہ یہ جو لوگ وہاں تک پہنچتے کیسے ہیں، اور اب تک ہزارہ کمیونٹی کے جو لوگ مارے گئے ہیں ان کے لیے ان کے خلاف جو اپنا FIRs ہیں ان کے قاتلوں کے خلاف، ان کے خلاف کیا کارروائیاں ہوئی ہیں، یہ مطالبہ تھا۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اس وقت وہ نہیں گئے تھے، انہوں نے کیا کہا تھا کہ جی میں نے نہیں جانا، میں تو وہاں اپنا یہ پہلے میتیں دفنائیں پھر میں جاؤں گا، میں بلیک میل نہیں ہوں گا، یہ مجھے بلیک میل کرنا چاہتے اور میں بلیک میل نہیں ہوں گا۔ پھر آرمی چیف گئے وہاں پر، انہوں نے وہاں پر مذاکرات کیے تھے، اور پھر باقی ساری جو وہاں صورتحال بنی، اور اس کے بعد انہوں نے بہرحال انہوں نے کہا کہ چلیں جی آپ کو ہم بلیک میل نہیں کرتے، پھر انہوں نے میتیں دفنا دی۔ تو اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان صاحب گئے اور ان کو سرکاری جو دربار جس طرح کے ہے نا، گورنر ہاؤس یا وہ ایک میڈیکل کالج میں، وہاں پر بلا کر ان کو، اور وہاں پر ان کے ساتھ تعزیت بھی کی تھی، اور پھر ان کے جو مطالبات تھے کیا مظاہر ہے ان کا دھرنا ختم ہو گیا تھا، عمران خان صاحب بلیک میل نہیں ہوئے تھے، تو اس کے بعد وہ تدفین ہو گئی تھی، اور اس کے بعد ان کو بٹھا کر ان سے بات چیت کی گئی تھی، اور باقی ان کے جو معاملات تھے وہ ابھی بھی اسی طرح ہیں، کوئی خاص اس پر فرق نہیں پڑا، یعنی ان کے جو جتنے تھریٹس ہیں یا جو لوگ ان کے پیچھے پڑے ہوئے، تو ہینڈل کرنا اس حکومت کو نہیں آتا، کوئی سا مسئلہ ہو، پھر بیچ میں ہمیشہ چاہے وہ بجٹ پاس کرنا ہو، بجٹ کا معاملہ جب گزشتہ بجٹ جو اسمبلی میں آنا تھا تو اس سے پہلے خبریں یہ آئی تھیں کہ عمران خان صاحب سے پوچھا گیا کہ جی بجٹ کے لیے پورا فگر پورا ہے، بجٹ پاس ہو جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ جی بجٹ میری ٹینشن ہی نہیں، میں کیوں لوگوں کے ترلے منتیں کروں، جن کی ٹینشن ہے وہ کریں۔ ظاہر ہے کن کی ٹینشن تھی وہ بجٹ کی، عمران خان صاحب سمجھ رہے تھے کہ جی میری پولیٹیکل گورنمنٹ کا تو ایشو ہی نہیں ہے، بجٹ نہیں پاس ہوتا، میری حکومت چلی جائے گی، میں چلا جاؤں گا۔ جس طرح ایک وہ صحافیوں کے ساتھ ملاقات میں آرمی چیف صاحب سے پوچھا گیا تھا کہ اگر یہ حکومت بجٹ نہیں پاس کروا سکتی تو پھر، تو انہوں نے کہا اگر نہیں پاس کروا سکتی تو پھر گھر چلی جائے گی۔ قانون تو یہی کہتا ہے، آئین تو یہی کہتا ہے نا کہ جو حکومت بجٹ پاس نہیں کروا سکتی اس کا مطلب ہے کہ اکثریت کھو چکی ہے اور وہ گئی۔ تو بہرحال اب معاملہ ہے کہ وہ کس طرح چیزوں کو ہینڈل، پہلے تو سپورٹ کوئی تھی، اب پتہ نہیں سپورٹ ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ جو معاملہ TLP کا پہلی بار نہیں ہو رہا اس طرح، یہ نواز شریف صاحب کے دور میں بھی آئے تھے، عمران خان صاحب کے دور میں بھی اس طرح یہ ایک دو بار آئے ہیں، ایک بار جا چکے تھے، ایک بار روکے گئے، ایک بار مطلب اب یہ دوسری تیسری بار جا رہے تھے۔ تو جو کاموکی میں مرید کے سے نکلنے کے بعد، یعنی پہلے مذاکرات ہوتے ہیں، شیخ رشید صاحب بات کرتے ہیں، کل بھی میں نے گزارش کی تھی کہ مذاکرات کرتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے کہ جناب یہ لوگ تو بس بڑی پولیٹیکل قوت ہیں اور ان کے پاس تیسرے نمبر کا ووٹ بینک ہے، یہ ہے وہ ہے، اور پھر ان کو وقت دیتے ہیں منگل کا، پھر اس وقت کے بعد پھر آگے چل کے کہتے ہیں کہ نہیں ابھی بدھ کو کابینہ میں معاملہ جائے گا، کابینہ میں ان کے جو مطالبات ہیں وہ مانے جائیں گے، اور کابینہ کے اجلاس کے بعد پھر
ظاہر ہے وہ مذاکرات تو ناکام قرار دیے جاتے کہ جی نہیں یہ جو مطالبات ہیں یہ نہیں مانے جا سکتے. پھر جب سب سے اہم ایشو تھا فرانس کے سفیر کا، تو وہ اب بھی حکومت کہہ رہی کہ فرانس کے سفیر کو تو ہم نہیں بھیج سکتے، باقی مطالبات ہیں، آپ کی رہائیاں ہیں، ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، جو 4 شیڈول والا معاملہ ہے وہ بھی حل کر دیں گے اور لوگوں کو نکال دیں گے 4 شیڈول میں جو شامل لوگ ہیں. تو یہ ساری چیزیں یعنی ایک اس پر آگے بات ہو سکتی تھی، اس کو بہتر طریقے سے ڈیل کیا جا سکتا تھا. پہلے ان کو 2 دن سڑک پہ بٹھایا، کہا جی آپ بیٹھ جائیں، آگے نہ جائیں، وہ بیٹھ گئے. اس کے بعد پھر کہا کہ جی نہیں اب یہ مطالبات ہو سکتے ہیں، اب آگے جائیں گے تو طاقت کا استعمال ہوگا. 2 دن پہلے وہ کہتے ہیں کہ جناب نہیں وہ تو بہت بڑی سیاسی قوت ہے، اور 2 دن کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں ان کے تو انڈیا کے ساتھ کنیکشن ہے. پھر اس سے اگلے دن پھر ان کے لیڈر کو رہائی تو نہیں خیر کہا جا سکتا، لیکن ان کو جیل سے نکال کر ان کے ساتھ مذاکرات بھی کیے جا رہے ہیں. اور مطلب کل کے اسٹیٹمنٹ جتنی بھی ہیں، اسد عمر، فواد چودھری، شیخ رشید صاحب اور باقی دیگر جو لوگ ہیں، ان کی جتنی باتیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ جناب یہ تو کوئی بہت بڑے ملک دشمن لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ بات ہو رہی ہے. اب ظاہر جو تشدد کرتا ہے اس کی تو حمایت نہیں کی جا سکتی. جو سڑک پر لانگ مارچ، اگر پرامن لانگ مارچ ہے، جا رہا ہے، چلیں گاڑیاں ڈسٹرب ہو رہی ہیں، ٹریفک کی روانی متاثر ہوتی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اگر تشدد ہو اور جلاؤ گھیراؤ ہو اور پولیس کے اوپر تشدد ہو تو وہ تو ظاہر ہے وہ اس میں سیاسی قوت اس طرح نہیں کیا کرتی. لیکن میں بات کروں حکومت کی اپنی کنفیوژن کی. کل بھی میں نے یہ گزارش کی تھی کہ اتنی کنفیوز حکومت ہے. تو ایک دن کے بعد اب دوبارہ پتہ چلا ہے کہ جناب مذاکرات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، مذاکرات دوبارہ شروع ہو گئے، کیونکہ کل جتنا تشدد ہوا تھا آج نہیں ہوا. آج ان کو آگے تک جانے دیا گیا ہے. اب اطلاعات ہیں کہ ان کو گجرانوالہ میں ہی روک کر، یعنی وہاں ان کو اشارہ کیا گیا کہ ابھی آپ نے آگے نہیں جانا، اور گجرانوالہ سے آگے نہیں آگے جانے کی نوبت نہیں آئے گی. مطلب مسائل حل ہو جائیں گے یا مطالبات مان لیے جائیں گے. اس میں ایک آپشن جو سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی ان کے باقی جو رہائیاں ساری کر دی جائیں گی، آپ نے جو ہمارا نقصان کیا آپ کو معاف، ہم نے جو آپ کا نقصان کیا آپ کو معاف. یعنی وہ جرگہ نہیں ہوتا ہمارے یہاں پر سندھ میں نا، یا ویسے بھی بلوچستان میں، کے پی کے میں، پاکستان میں یا اس خطے میں جو جہاں پر عدالتی نظام کے بجائے جو پنچایتیں ہوتی ہیں، جرگے ہوتے ہیں، وہاں یہ ہوتا ہے کہ جناب ایک نے ایک فریق کے اتنے بندے مارے، دوسرے فریق کے اتنے بندے مارے، لہٰذا اب یہ جو بندوں جو مرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، 10 ادھر سے ہیں، 10 ادھر سے، 10 قتل ادھر، 10 قتل ادھر، یہ دونوں ہو گئے، قتل میں چلا گیا. جس نے جس کے اضافی قتل کی اس پر اتنا جرمانہ، اور اللہ خیر سلام معاملہ ختم. یعنی کوئی صرف پیسے دے کر جرمانہ، ڈنڈ جس کو کہتے ہیں وہ ڈال کر اور معاملہ ختم ہو جاتا ہے. یہاں تو ڈنڈ بھی نہیں ہوتا. یہاں پر تو مطلب جو لوگ یہاں پر ہلاکتیں ہوئی ہیں، ادھر سے ہوئی ہیں، ان کا کوئی حساب کتاب پھر نہیں ہوتا. تو یہ ہے کہ اب وہ جو بات آگے بڑھ رہی ہے، جس پر پتہ چلا ہے کہ جن چیزوں پہ نیگوشیشن ہو رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جی رہا کر دیے جائیں گے TLP کے سارے رہنما، اور اس کے علاوہ جو 4 شیڈول سے لوگوں کا نام نکالا جائے گا. جو معاملہ ہے فرانس کے سفیر والا، پچھلی بار ہم نے یہ کیا تھا کہ پچھلی بار ان کو کہا گیا تھا، یعنی حکومت کہہ رہی کہ پچھلی بار ہم نے یہ کیا تھا کہ جب پارلیمنٹ کے ذریعے اس معاملے کو سالو کریں گے، کہ وہ وہاں پر بار بار توہین کی جاتی ہے، وہ کیا جاتا ہے، لہٰذا پارلیمنٹ منظوری دے کہ فرانس کے سفیر کو ہم نکالیں. ظاہر پارلیمنٹ تو یہ منظوری نہیں دے گی. تو پچھلی بار پارلیمنٹ والا آزمایا گیا تھا معاملہ. اب ہے عدالت کا کہ چلیں جی عدالت میں جاتے ہیں، عدالت آپ چلے جائیں عدالت میں، سپریم کورٹ میں، پھر سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے پھر سپریم کورٹ جانے آپ جانے. یعنی ایک آپشن یہ بھی دیا جا رہا ہے ان کو کہ آپ یہ کر لیں. تو اب کبھی امکان یہ ہے کہ معاملات بہت حد تک حل ہو جائیں گے، کبھی امکان ہے کہیں بیچ میں کوئی معاملہ پڑ جائے، کوئی گڑبڑ ہو جائے تو اور بات ہے. کیونکہ جو رینجرز کا آنا پنجاب میں اور رینجرز کو بلانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب معاملہ ہوگا، لڑائی ہوگی براہ راست افواج کے ساتھ. رینجرز بے شک وزارت داخلہ کے ماتحت ہے، لیکن رینجرز کا کمانڈ جو ہے وہ پاکستان آرمی کے جو افسران وہ کرتے ہیں، چاہے میجر لیول کے ہوں، چاہے پھر اوپر لیول کے ہوں، چاہے ان کی جو ہوتا ہے چیف ہوتا ہے رینجرز کا، چاہے وہ ہوں، تو وہ کرتے ہیں کمانڈ اپنا آرمی سے. آرمی کے جنرلز یا بریگیڈیئر لیول کے افسران آتے ہیں، وہ ہوتے ہیں. تو اب رینجرز آ گئی ہے، تو اب یہ لڑائی پولیس کے ساتھ نہیں. پولیس کو تو پولیس پہلے صف میں تو ہوگی، لیکن جیسے تشدد آئے گا تو پھر فرنٹ پہ آ جائے گی رینجرز. تو کل رینجرز کے اناؤنسمنٹ کے بعد آج آپ نے دیکھا کہ آج کوئی تشدد نہیں ہوا، نہ ادھر سے ہوا ہے نہ ادھر سے ہوا ہے، نہ لانگ مارچرز کی طرف سے ہوا ہے نہ گورنمنٹ کی طرف سے. گورنمنٹ نے کہا کہ جناب آپ چل کے اچھا آگے جا رہے ہیں آگے جائیں. لیکن ایک چیز
جو بتائی جا رہی ہے کہ ان کو اگر معاملات نہیں طے پاتے، جس کا کبھی امکان ہے کہ طے پا جائیں گے، لیکن اگر نہیں طے پاتے تو پھر ان کو جہلم سے آگے نہیں جانے دیا جائے گا۔ وہ خندقیں چندقیں تو کھود دی گئی ہیں نا، تو ویسے بھی جہلم کی تو اب تاریخی جگہ ہے جہلم، اب وہ فاتحین آتے ہیں تو یہ جہلم سے ہی یوں آگے کراس کرتے 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 پھر وہ اوپر دلی تک جاتے ہیں۔ یہ تو خیر الٹ جا رہے ہیں نا، یہ اوپر کی طرف جا رہے ہیں، ویسے آتے ادھر سے تھے، یعنی وہ سینٹرل ایشیا سے اور اٹک سے ہوتے ہوئے یوں گھومتے ہوئے، تو جہلم والا، وہ جہلم کو کہتے بھی جنگجوؤں کا خطہ ہے، تو جہلم سے آگے کہتے ہیں کہ نہیں جانے دینا، جہلم سے آگے چلے گئے تو پھر صورتحال خراب ہو جائے گی۔ لہٰذا رینجرز کو بلانے کے پیچھے بھی یہی ہے کہ کسی طور پر بھی ایک تو ان کے اوپر پریشر آئے گا کہ افواج سے، آپ کو یاد ہوگا کہ طاہر القادری صاحب کا جب دھرنا تھا اور عمران خان صاحب کا، تو پی ٹی وی میں چلے گئے تھے نا کچھ لوگ، جس میں وہ عمران خان صاحب اور آج کے صدر مملکت ہیں عارف علوی صاحب، ان کی ایک آڈیو بھی لیک ہوئی تھی۔ اس آڈیو میں کیا تھا کہ بھائی صاحب وہ پی ٹی وی میں لوگ ہمارے گھس گئے اور انہوں نے نشریات بند کر دی، اور عمران خان صاحب آگے بڑی سی گالی نکال کے کہتے ہیں انگریزی میں کہ جی ٹھیک ہے، بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا، اور ان کا علاج ہی یہی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں جناب ایم کیو والوں سے بات ہو گئی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں فلاں سے بات ہوگی، الطاف بھائی سے یا فلاں فلاں سے۔ تو وہ آپ کو یاد ہوگا وہ والی آڈیو، اور وہ والا جو پی ٹی وی کے اندر گھس کر انہوں نے توڑ پھوڑ کی تھی اور جو دھرنے والے تھے۔ تو اس کے بعد ایک فوجی افسر جاتے ہیں اور وہ اندر کرنل لیول رینک افسر تھے میرا خیال ہے، یاد مجھے بالکل کرنل لیول کی تھے، تو وہ اندر جاتے ہیں پی ٹی وی میں اور ان کے ہاتھ میں اسٹک ہوتی ہے، کہتے ہیں نہیں آپ غلط جگہ پر آ گئے، آپ یہاں سے نکلیں۔ ایک طرف پولیس کے افسر کو انہوں نے زمین پہ لٹا کے ان کو اس کی درگت بنا دی تھی، اس کا سر پھاڑ دیا تھا، اور ایک طرف ایک کرنل صاحب جاتے ہیں، ان کے ہاتھ میں صرف اسٹک ہوتی ہے، کوئی اور نہیں، وہ کہتے ہیں جی یہاں سے آپ غلط جگہ پر آ گئے، یہاں سے جائیں۔ عمران خان صاحب اعلان کر رہے تھے نا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں گھسنا ہے، گلے سے پکڑ کے نکال کے باہر کھینچنا ہے، گھسیٹنا ہے، اور پھر یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، پتلونیں ایسی ویسی ہو جائیں گی۔ تو وہ ان دنوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ پھر انہوں نے کہا تھا، پھر لطیفے بنے تھے کہ جی انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نے ادھر پی ٹی وی میں نہیں آنا تھا، آپ نے وزیر اعظم ہاؤس جانا تھا، تو آپ غلط جگہ پر آئے ہیں، یہاں سے نکلے، تو وہ نکل گئے تھے۔ تو اسی طرح بالکل اب کیونکہ رینجرز کا آنے کا اعلان ہو گیا ہوا ہے اور رینجرز کو ذمہ داریاں مل چکی ہوئی ہیں پنجاب میں، تو پھر ظاہر ہے یہ مارچرز جو ہیں ٹی ایل پی والے، ان کو بھی اندازہ ہے کہ بھئی اگر ہم لڑیں گے تو پھر یہ تو براہ راست فوج کے ساتھ لڑائی ہو جائے گی، تو فوج کے ساتھ ظاہر ہے لڑائی کسی کو بھی، خاص طور پر سڑک پر سیاسی لڑائی، تو وہ تو پھر میاں نواز شریف صاحب بھی کر رہے ہیں، بازی میں کسی اور نے بھی کی تھی، اور میاں نواز شریف صاحب کر کے پھر کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے، تو کبھی مطلب وہ میاں صاحب کا جو اسٹائل ہے، جس طرح وہ کی مزاحمت اور جس طرح کی مفاہمت کی سیاست لے کر چلتے ہیں۔ تو بہرحال اب کیونکہ رینجرز آ گئی ہے فرنٹ پہ، تو رینجرز کے آنے کے بعد اب امکان بڑھ گیا ہے کہ یہ معاملات حل ہو جائیں گے۔ اب وہ جو سختی تھی نا موقف میں کہ نہیں جی ہم اس سے کم پہ نہیں مانیں گے، اب اس سے کم پر بھی مانیں گے۔ طاہر القادری صاحب کا یاد ہے نا، سیاست نہیں ریاست بچاؤ دھرنا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کل الیکشن چاہیے، مجھے یہ آئین میں ترمیمیں چاہیے، اور اس کے بعد پھر وہ جب انہوں نے میسج کروائے تھے اس وقت پیپلز پارٹی گورنمنٹ کو کہ اب یار اب میں اٹھنا چاہتا ہوں، مجھے کسی باعزت طریقے سے اٹھاؤ، تو پھر وہ کنٹینر میں ایک وفد گیا تھا، اس میں متحدہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ یعنی وفاقی وزراء بھی شامل تھے، اتحادی وفاقی وزراء بھی شامل تھے، اور مسلم لیگ قائد اعظم، متحدہ قومی موومنٹ، ان کے لوگ بھی شامل تھے مذاکرات کرنے والوں میں، اور پھر ایک معاہدہ ہوا تھا کہ ان باتوں پر قانون سازی یا آئین میں ترامیم کی جائیں گی۔ وہ معاہدہ میرا خیال ہے کہ طاہر القادری صاحب کے پاس بھی شاید آج پڑا ہو کہ کبھی کسی دن دکھائیں پیپلز پارٹی کو کہ آپ نے میرے ساتھ معاہدہ کیا تھا، کیونکہ وہ معاہدہ فیس سیونگ کے لیے تھا۔ تو جب ایک حد ہوتی ہے اپنا آپ کے اقدامات کی، آپ ایک حد تک جاتے ہیں اور اس کے بعد آگے نہیں جا سکتے، تو یہ میرا خیال ہے وہ حد آ چکی ہوئی ہے۔ جب رینجرز آ گئی ہے تو اس سے آگے حدیں مک جاتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اب معاملات طے ہونے کی طرف جائیں گے اور زیادہ آگے معاملات نہیں بڑھیں گے، اور اگر بڑھیں گے تو پھر ظاہر ہے اور زیادہ صورتحال خراب ہوگی، خطرناک ہوگی، کیونکہ اب اگر ظاہر ہے وہ لانگ مارچ والے جو ہیں وہ تو اپنے مطالبات پر مطلب کسی نہ کسی طرح ان کو تو کوئی نہ کوئی چیز چاہیے نا، کوئی ایک یقین دہانی چاہیے کہ بھئی یہ یقین دہانی ہے، لیکن اگر ان کو یقین دہانی اگر ان کو مل جاتی ہے اور اگر وہ واقعتاً بڑا تصادم نہیں چاہتے تو پھر تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، حل ہو جائے گا۔ لیکن ایک طرف حکومت بھی ہے، وہاں پر بھی بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے لوگ ہیں، وہاں سے کوئی معاملہ مس ہینڈل ہو گیا تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی، لیکن اب اس کا امکان کم ہے۔ اب مسئلہ یہ حل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔